بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وحده. الحمد لله الذي من علينا بصحة الاعتقاد وطهر قلوبنا من أدران الشرك والوثنية والإلحاد وأنقذنا من دركات الجاهلية والشر والفساد. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه واستغفره جل عن الأنداد وتنزه للصاحبة والأولاد وتعالى عن مشابهة العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من علم معناها وعمل بمقتضاها وحقق المراد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين الهادي إلى سبيل الحق والرشاد الشافع المشفى يوم المعاد. صلى الله عليه وبارك وعلى آله وصحبه الأمجاد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. صدر محترم أستاذ وقام فضيلة الشيخ محمد أشرف رحیم المدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، سامعین اعظام اور معزز خواتین اسلام اور میرے پیارے بچوں، ابھی آپ عقیدہ توحید سے متعلق گفتگو سن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کا موضوع ہی سب سے یہ اصل ہے اور یہ بنیاد ہے، تمام موضوعات کی یہ جڑ ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں نے یہ توحید کی طرف دعوت دیا، ان لوگوں کا مشن ہی یہی تھا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ یقیناً ہم نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کیوں کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہو
یہ توحید کو نہیں بیٹھاتے ہیں، نہیں رچاتے، نہیں بساتے. اس لیے دیکھیے ہماری لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، یہ سب مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام سے پھر رہی ہیں، اور وہ لڑکی بول رہی ہے میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، اور وہ نصرت کا نام بتا رہی ہے، اور وہ دین اسلام سے پھر جا رہی ہے، اور اپنے شوہر کے ساتھ. میرے بھائیوں تو آئے دن یہ سب واقعات سنتے رہتے ہیں کہ مسلم بچیاں، لڑکیاں، عورتیں اسلام سے پھر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. جب آج کل بھی میں نے سنا آج یہ کیوں ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ توحید اس کے دل و دماغ میں جو بیٹھنا چاہیے، جو ہم کو بچوں کو جو تعلیم دینا چاہیے شروع ہی سے، اس کی تعلیم دینا چاہیے، ہم نے اس کو نہیں سمجھایا. ایمان کی حلاوت اور چاشنی، یہ لذت، یہ ہمارے دل میں پیوست نہیں ہوئی. ہم نے اس کو ایمان کی حقیقت کو، توحید کو اور شرک کو، اس سب کو نہیں سمجھا. اس لیے آئے دن ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ بدعات، خرافات ہیں، یہ شرکیات ہیں، اور یہ بدعقیدگی ہے. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ شرک میں لبت ہیں، اور تعویذ، گڈے وغیرہ اور کالا دھاگا وغیرہ باندھے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، اسے ہماری مصیبت ٹل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں اس طرح کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو سمجھیے یہ بڑا شرک ہوا. اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی اتنا بڑا یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر آپ کی اسی حالت میں موت ہو گئی تو آپ کے لیے دائمی طور پر جہنم ہے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی آپ کے لیے نجات نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی کبیرہ گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے معاف کر دے گا. یہ اللہ کی مرضی کے تلے ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ورنہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے. لیکن شرک کی کبھی کوئی گنجائش نہیں، قطعاً یہ اللہ کے یہاں معاف نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کے اندر اتنی کمی کوتاہی ہے، اتنی کمزوری آ گئی، لوگوں نے نہیں سمجھا. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر آخر تک مدنی دور میں بھی، یا وہ تاریخ ہی رکھی، بہت اکثر وقت نہیں ہے، شروع سے جو تاریخ ہے وہ توحید ہی ہے سب سے پہلے. یہ شرک وغیرہ تو یہ 10 صدی کے بعد ہے، نوح علیہ السلام کے دور میں 10 صدی کے بعد. ورنہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، وہ موحد انسان تھے، وہ نبی تھے، اس میں تو سب کا اتفاق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول بھی وہ نبی تھے، موحد تھے، وہ سب سے پہلا مسلمان ہے، شروع سے اسلام ہے، ایمان ہے، توحید ہے. یہ تو بعد میں آ کر کے لوگوں کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی ہے. اور یہ تاریخی اعتبار سے پیدائشی طور پر بھی ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ توحید ہی پر پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ شرک پر، یہودی، نصرانی، مجوسی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام، توحید پر. ہر بچے کی پیدائش فطری طور پر، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، فطری طور پر انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ توحید پر ہے. بعد میں لوگ جا کر کے اس کو یہودی بنا دیا، نصرانی بنا دیا، مجوسی بنا دیا. یہاں اپنے بچوں کی ایمانی تربیت نہیں کیا، جو توحید پر ہونا چاہیے تھا، تعلیم دینا چاہیے تھا، آپ نے نہیں دیا. جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر مکی دور میں تو دیتے ہی رہے دعوت توحید کی طرف، مدنی دور میں بھی اسی چیز کو ذہن و دماغ میں اسی کو بیٹھاتے رہے، یہاں تک کہ آخری وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے مرض الموت میں، اس وقت بھی توحید ہی کی ترغیب کرتے رہے آخری دور تک. اللہ، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے کرنے توحید کو، اس کو مانا نہیں سمجھتے ہیں. اس کے شرک میں اس نے صحیح کہا کہ اگر زبان سے کہا بھی دیا، زبان سے کہا بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ اگر دل و دماغ
शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं, और वो फंस जाता है। यही हाल है आजकल के मुसलमानों का। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन वो शिर्क में मुलव्वस है, वो क्या तदकीर की है, बिदअत खुराफात में है, कब्र परस्ती है, मज़ार परस्ती है, क्या क्या है, ज़रूरत से ताल्लुक रखते हैं। क्या आपने नहीं समझा इसका मतलब? नहीं समझना मेरे भाइयों। मैं आपसे पूछूं, है कोई जो बताए ला इलाहा इल्लल्लाह का सही माना क्या होता है? कुरान और हदीस के रोशनी में आप इसको जानता है? ला इलाहा का सही माना जानते हैं अभी तक? ये बुनियाद है, इससे शुरुआत होती है, इस्लाम में दाखिल होते हैं, और इसी पर मौत भी होना चाहिए आखिरी दम तक। जैसा आपने बिलखैर की तरह में ला इलाहा का सही माना जानते हैं? सिर्फ नहीं जानते, यानी जानते हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं जानते हो क्या? जानते हैं, ये अल्लाह खैर फरमाए। आप इसका सही माना सुनिए, ला इलाहा का सही माना होता है कुरान और हदीस की रोशनी में, और आजकल के हालात में माशरे में इसका माना ये होता है, सही माना मुकम्मल मफ़हूम ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। ये माना अगर सही है तब जाकर सही होगा। अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तब जाकर ये माना सही हुआ। वरना दुनिया के अंदर माबूदाने बातिल को बड़े बड़े जितने करते उतने शैतान हैं, जिसको लोगों ने क्या क्या बना दिया, कब्रों की पूजा, शजर हजर तलब आग वगैरह, आसमान जमीन चांद सूरज चांद सब के लोग इबादत करने लगे। कर रहे हैं कि आपने क्या करते हैं? लेकिन जो हकीकी मानों में जो माबूद बरहक है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की जात है, वहदहू ला शरीक लह, ज़ालिका बिअन्न अल्लाह हुवल हक़ व अन्ना ला यदऊन मिन दूनिही अल-बातिल। ये इसलिए कि मेरे भाइयों अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, अल्लाह के अलावा जितने हैं सब झूठे हैं, माबूदाने बातिल हैं, उसका इनकार कीजिए। हमारे के तौर भूलना चाहिए। इसमें दो चीज समझना चाहिए, एक तरफ माबूदाने बातिल का आप इनकार करें, और जो माबूद हकीकी है उसका इकरार करें, तब जाकर के आप सही मोमिन है, अल्लाह ताला मुवहिद है। अल्लाह ताला ने फरमाया फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्ता ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। जिस शख्स ने माबूदाने बातिल का, झूठे माबूद का इनकार करना है, नफी है, इनकार करना है, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक लह का इकरार करना, उस पर ईमान लाना है, उस पर यकीन कामिल करना है, तब जाकर के उसने मजबूत दस्ते को थाम लिया कलमे तय्यबा। इसके बहुत सारे नाम हैं ला इलाहा के कुरान मजीद में मेरे कहता 20 नाम बताए गए हैं। क्या क्या नाम है? कलमे तय्यबा है, अल-उर्वतुल वुस्ता है, कलमे बाकिया है, कलमे तक़वा है, कौल सजदा है, बहुत नाम है। तो ला इंफ़िसाम लहा, उसने ऐसे मजबूत तरीन दस्ता को पकड़ लिया जो बिल्कुल अटूट है, कभी वो नहीं टूटेगा। ये मेरे भाइयों कलमे तय्यबा है, इसका माना आपको समझना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। और इसके बाद समझिए ला इलाहा के शराइत भी है, तब जाकर के ला इलाहा के आप माना को और जो उसका मफहूम है उसको आप शामिल है, उसको आप समझ पाएंगे, वरना इसके हक को आपने अदा नहीं किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, ला इलाहा क्या है? जन्नत की कुंजी है ना? तो जन्नत कैसे खोलेंगे? ताले की चाबी होगी तभी तो आप खोलेंगे, जन्नत में दाखिल होंगे। और हर चाबी की क्या होती है? उसके दंदान होते हैं, दांत होते हैं। जब क्या हर ताले को ताला में जब दांत हो गया तो फिट नहीं होगा, क्या आप खोल सकते हैं? इसलिए वहां पे मुनब्बा से सवाल किया गया कि ला इलाहा का जन्नत की कुंजी नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हर कुंजी के दांत होते हैं, फिट होगा तभी आप खोल पाएंगे, तब आप जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे भाई ये सब चीज शराइत है, कुरान और हदीस और दलाइल की रोशनी में इसको समझना
نہیں جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے. جانیے میرا سوچ سے سمجھے نہیں لوگ نہیں جانتے ہیں اور شرک ہو جاتے مطلب اس طرح کا علم ہو کہ ذرا برابر جہالت نہ ہو. اور یہ سب یہاں بھی کتاب موجود ہے کہ علم ایک شرعی ضرورت ہے. یہ سب ایسا علم ہے تمام مسلمانوں کو جاننا ہی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ناپرد ناشنا بن کر رہے جاہل بن کر رہے نہیں سمجھے. یہ سب بنیادی علم ہے آپ کو جاننا ہی ہوگا میرے بھائیوں. یہ سب بنیادی مسائل سب ہیں اور لوگ نہیں جانتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کم از کم یہ سب موٹے موٹے بنیادی مسائل تمام مسلمانوں کو جاننا چاہیے. تب تو اسلام پر ڈٹے رہیں گے استقامت اختیار کریں گے. اسلام سے مرتے دم تک نہیں پھر سکتے. جب آپ سمجھیں گے تب تو پہلی شرط ہے. دوسری ہے اس پر کلمہ طیبہ پر یقین ہونا چاہیے. اس طرح کا یقین ہو کہ ذرا برابر شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. کہ حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس میں ذرا برابر شک نہ کرے اندھ وشواس نہ ہو تذبذب میں نہ ہو. ہے یعنی نہیں اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے. فلی کانفیڈنس ہونا چاہیے. سپورٹ وشواس ہونا چاہیے اس پر. اس پر تیسری شرط یہ ہے کہ اس کلمہ کے پڑھنے میں آپ کی سچا ہو جھوٹا نہ ہو. منافقین کی طرح یہ لوگ پڑھتے تھے لیکن یہ لوگ سچے نہیں تھے. کلمہ کوئی انسان کو اس میں سچا نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم مومنوں کو آزمائیں گے ان کا امتحان لیتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ جان گیا کہ کون اس کے پڑھنے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. فرق کیا جائے گا کون صحیح پر ہے کون غلط پر ہے. کھڑے پھوٹے کی تمیز ہونا چاہیے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے جب کلمہ طیبہ کا اور ارکان اسلام کے سب اقرار کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ افلح ان صدقا. اگر یہ آدمی اس کلمہ کو پڑھنے میں اگر سچا ہے تو یہ انسان کامیاب ہو گیا اور یہ جنت میں داخل ہوگا. اس کلمہ کو پڑھنے میں آدمی کو سچا ہونا چاہیے اور جھوٹ کا انکار کرے. اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی اس میں مخلص ہو. اس طرح سے مخلص ہو کہ شرک کی بو نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. کیا آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کیجیے پورے اخلاص اور ایک نیتی کے ساتھ اور شرک کا انکار کرتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے جگہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اسی طرح سے پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی اس کی فرمانبرداری کرے. کلمہ طیبہ کے فرمانبرداری کرے. اس کے سامنے سر تسلیم کھم کر دے جھک جائے جو اس کا تقاضا ہے. اس میں نہیں کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا اس کے بعد مومنوں کے لیے کوئی اختیار نہیں کہ اپنی بات کو چلائے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. مکمل فرمانبرداری کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. پوری طرح سے
والدین سے، تمام لوگوں سے، بلکہ ایک حدیث میں ہے اس کے دل و جان سے بھی زیادہ، جان اور روح سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں میرے بھائی۔ اس طرح سے کرنا کا تقاضا ہے۔ آخری اور ساتویں شرط ہے کہ اس کرنا کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر رد کرے، اور اس کو ماننا چاہیے۔ اور اس طرح سے کلمہ طیبہ کے سب شرائط ہیں۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ کی بھی سنیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں بھی 4 چیز کو ماننا ہے، تب جا کے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امتی ہیں۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کی آپ اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے اس کی آپ تصدیق کریں، تصدیق فیما اخبر۔ اور تیسری یہ چیز ہے کہ الاجتناب عما نہی عنہ وزجر، جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے بالکل اچھی طرح سے آپ رک جائیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے، اس کے شرائط کو نہیں سمجھتے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ یعبد الا بما شرع، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا ہے، جو شرعی طریقہ ہے، جو میں آپ کو فرمایا کہ رات سے سن رہے تھے کتاب سنت کی روشنی میں، اسی طریقے پر علی الوجہ المشروع، شرعی طریقے پر اللہ کی عبادت کریں، تب جا کر کے آپ نے کلمہ طیبہ اور شہادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کیا، اس کو آپ نے سمجھا، اس کے تقاضے پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کلمہ طیبہ کو اچھی طرح سے سمجھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی مرتے دم تک دم حیات اس کے توفیق دے، اس پر قائم و دائم رکھے۔ آمین یا